راہ سے خالد میرے آقا گزرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیگمنٹ بہار شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ پرندوں اور جانوروں کو پالنے کی شرعی حیثیت کے متعلق ہے۔ اولاً یہ اصول اور یہ ضابطہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پرندے جو قید میں رہنے کے بعد مانوس ہو سکتے ہیں انہی کو پالنا چاہیے، اور اگر ایسے پرندے یا ایسے جانور کے جو قید میں نہیں رہ سکتے، جیسے مثال کے طور پر کوا ہے اور دیگر ایسے جانور ہیں کہ جن کو اگر قید میں رکھا جائے تو وہ تکلیف اور اذیت کے اندر مبتلا ہوں گے، تو ان کو پالنا یا ان کو قید میں رکھنا یہ مکروہ ہے۔ البتہ کبوتر ہیں، چڑیا وغیرہ ہیں، ان کو پالا جا سکتا ہے کیونکہ یہ قید میں رہ کر انسانوں سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور ان کو پالنے کے جواز پر ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی انہوں نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اکثر جو ہے وہ ان کے پاس آتے تھے اور اس کے بارے میں سوال کرتے تھے کہ تمہاری وہ چڑیا بھی کیسی ہے، تو وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ میرے گھر میں ایک بچہ ہے وہ اس چڑیا سے کھیلتا ہے۔ تو اس روایت سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر کسی نے کوئی جانور پالا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ اس جانور کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ انسیت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اور اس کے ساتھ جائز طور پر اس انداز سے کھیلتا ہے کہ جانور کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، تو اس میں کوئی شرعی طور پر قباحت نہیں ہے۔ البتہ جب جانوروں کو پالا جا رہا ہو تو اس میں کچھ چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے کہ ان کے کھانے پینے کا لحاظ کیا جائے، جیسے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سے ایک شخص نے سوال پوچھا جانور کو اپنے پاس پالنے کے متعلق، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جانور کو پالو تو دن میں 70 مرتبہ اس کو دانہ دکھاؤ۔ تو یہ دن میں 70 مرتبہ دانہ دکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو 70 مرتبہ کھلایا جائے، اس سے مراد یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محاورتاً فرمایا، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ جتنا اس جانور کے لیے ضروری ہے اتنا اس کو کھلایا جائے، اور دوسرا کھلاتے وقت یہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ جانور کو اس انداز سے نہ کھلایا جائے کہ جس سے جانور بیمار پڑ جائے۔ جیسے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ جانور جب بقرعید کے اندر خصوصاً جب لائے جاتے ہیں تو وہاں پر 3 4 ٹائم کھلایا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ جانور کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ جانور کو جتنا کھلائیں گے وہ کھاتا رہے گا، اور اس میں مزید یہ کہ جانوروں کے ساتھ کوئی اس طرح کا کھیل کھیلنا کہ جس سے ان کو اذیت ہوتی ہو، جیسے ہمارے ہاں پر کبوتر اڑائے جاتے ہیں، کبوتروں کو پالتے ہیں اور ان کا باقاعدہ مقابلہ کیا جاتا ہے کہ ایک طرف اپنے کبوتر رکھے اور دوسرا شخص ہے وہ دوسری طرف اپنے کبوتر رکھتا ہے، اور پھر اس میں یہ مقابلہ کیا جاتا ہے کہ کس کے کبوتر جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک اڑتے ہیں، اور پھر ان کبوتروں کو نیچے تک اترنے نہیں دیا جاتا۔ وہ جب اڑاتے ہیں اور وہ کبوتر نیچے بیٹھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ واپس اڑایا جاتا ہے، ان کو دانہ نہیں دیا جاتا، ان کو پانی نہیں دیا جاتا، اور اسی طریقے سے مرغے لڑوانا اور یہ سارے جو امور ہیں کہ جس سے جانوروں کو اذیت ہوتی ہو، یہ سارے کے سارے امور جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر جانور آپ نے لا کے رکھا ہے اس کے کھانے پینے کا آپ خیال نہیں کر رہے تو یہ بھی مکروہ ہے، اور جانوروں کے ساتھ اتنا وقت گزارنا کہ آپ کے سارے جو دیگر معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہوں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اکثر کبوتر سے کھیلا کرتا تھا اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر وہ اپنا وقت گزارتا تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مذمت فرمائی اور اس کو اس عمل سے منع فرمایا، یعنی اس عمل کو ناپسندیدہ کیا۔ تو اسی لیے جب جانوروں کو پالا جائے تو اس میں اس بات کا بھی ضرور لحاظ کیا جائے کہ اپنا وقت ان کے ساتھ بہت زیادہ برباد نہ کیا جائے۔ اسی طرح جانوروں کے علاج کا معاملہ ہوتا ہے کہ جانور بعض اوقات بیمار پڑ جاتے ہیں، تو دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جانوروں کے بیمار پڑنے کے بعد ان کو ایسی راہ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بیچارے جانور پھر جو ہے وہ جب ناکارہ ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو راہ میں چھوڑے جانے کے بعد وہ بیچارے بھوک اور پیاس کی شدت سے مر جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ نے جانور کو پالا ہے تو اس کے علاج معالجے کا بھی خیال کیا جائے، اور باقاعدہ ویٹ کے پاس جا کر اس کی جو دوائیاں ہیں، جو میڈیسنز ہیں وہ حاصل کر کے پھر اس جانور کا علاج آپ کریں۔ اگر ان تمام چیزوں کو سامنے ملحوظ خاطر رکھا جائے تو جانوروں کو پالنا بھی درست ہے۔ آخر میں بس ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ جانوروں کو جو بیچتے ہیں، جو جانوروں کی خرید و فروخت کرتے ہیں یا جانوروں کی ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جانوروں کو اذیت اور تکلیف سے بچائیں۔ جیسے ہمارے یہاں پر جب گایوں کو ٹریول کروایا جاتا ہے، ٹرک کے اندر بٹھاتے ہیں، تو بعض اوقات ٹرک کے اندر اتنی خطرناک انداز سے یا اتنی تکلیف دہ عمل سے جانوروں کو اور گایوں کو باندھ کے رکھتے ہیں کہ وہ بیچارے اپنا نہ سر اٹھا سکتی ہیں، نہ اپنے پیروں کو پراپر طریقے سے ہلا سکتی ہیں، اور پورا راستہ جو ہے وہ اذیت کے اندر مبتلا رہتی ہیں۔ مرغیوں کو بیچنے والے بعض اوقات جب مرغیوں کو اٹھاتے ہیں تو ٹانگوں سے الٹا لٹکا کر اور گھسیٹتے ہوئے بعض اوقات لے کے جاتے ہیں، وہ اطراف میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو جانوروں کو اذیت پہنچانے کے متعلق ہیں، یہ سب کی سب مکروہ ہیں، اور بعض صورتوں کے اندر انسان گناہگار بھی ہوتا ہے۔
جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے گئے. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے گئے. سرے آئینہ سنتے گئے، پسے دیوار سنتے گئے. اور میرا گھر ساس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا گئے. میرا گھر ساس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا گئے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے گئے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے گئے. اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. پکارو چاہے جتنی بار، پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے گئے. پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے گئے. اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے گئے. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے گئے. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے